دوسری جانب اسلام آباد میں صدر مملکت عارف علوی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے پاس تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے۔ انگلینڈ کا قانون یہ کہتا تھا کہ دیٹ which the husband has is his own، جو مرد کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو عورت کا ہے وہ بھی مرد کا ہے۔ یہ 1827 کی بات کر رہا ہوں، 1836 کی۔ اچھا، اور بائی میرج قانون اس زمانے کا یہ کہتا ہے 1765 کا کہ بائی میرج the husband and wife are one person in law. That is, the very being or the legal existence of the woman is suspending during marriage. اس کی لیگل ایگزسٹنس سسپینڈ ہو جاتی تھی میرج میں۔ اچھا، تو یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے جو یورپ نے بھی کی ہے اور ہم آج کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے ہم آج کر رہے ہیں جبکہ ہمیں ملا یہ صحیفہ ہمیں ملا 1400 سال پہلے۔ پھر اس کو یہ بھی احساس ہوا اس عورت کو کہ بچے بھی اس کے کسی اور کو دے دیے جائیں، اس کا قانون کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس نے اس کے خلاف بھی جنگ کی۔ پھر اس نے کوئین کو خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا کہ a married woman has no legal existence. Everything is absorbed by his husband. She has no possessions. She has no right to her property. Has no legal right even to her clothes or ornaments. Her husband may take them and sell them in the market, even though they may be gifts she has bought themselves or be given to her. She cannot legally claim her own earnings. چاہے وہ پڑھاتی ہو، آگے وہ لکھتی ہے بڑی تفصیل سے، چاہے وہ پڑھاتی ہو، چاہے وہ سلائی کرتی ہو، چاہے وہ لکھتی ہو، اس کی ساری ارننگز اس کے شوہر کی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو بے انتہا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تاریخ میں آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا۔ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کا بدوؤں سے شروع کلچر بھی ہوا تھا اور جس کو اسلام نے اس کو ٹیلر کیا مزید، اس کا انہیریٹنٹ کوالٹی عصابیہ۔ عصابیہ کا مطلب یہ تھا کہ ایک دوسرے کی فکر کرنا جس کے اندر عورت مرد سب برابر تھے۔ تو اتنے گولڈن کلچر سے آتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات پہ زیادہ مستحکم ہونا چاہیے، مگر کلچر نے کچھ چیزوں کو خراب کیا۔ وراثت، میرے خیال سے اس ریجنل کلچر نے وراثت کو خراب کیا اور پاکستان کے اندر واقعی عورتوں کو وراثت نہیں ملتی۔ لہٰذا جو قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوئے، میں ڈاکٹر مزاری سے وہاں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ غلط فہمی دنیا میں جا رہی ہے کہ پاکستان میں قوانین نہیں تھے، اب شروع ہیں۔ پاکستان میں قوانین ہمیشہ تھے، ان کی امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر وراثت کا قانون ہمیشہ، جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے عورت کی وراثت کا قانون تھا، مگر اب اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ امپلیمنٹیشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ سزائیں دی جا رہی ہیں کہ کیوں جو امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پھر آپ کے پاس اب یہ ہوئی تو بات وراثت کی، کیونکہ اگر انہیریٹ کرے گی وہ پراپرٹی تو ہی وہ طاقتور بنے گی۔ وداؤٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس دیر از ہارڈلی اینی انڈیپینڈنس۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس اس کی ہونی چاہیے جس کی اسلام نے راستہ دکھایا، کوئی یہ مغرب کا قانون نہیں ہے۔ تو احساس پروگرام کے اندر بھی یہ کیا کہ عورت کو ستون معاشرے کا سمجھ کر کے زیادہ ڈسبرسمنٹس عورت کو ڈائریکٹلی دیے گئے۔ اچھا، اور عورت کیوں دنیا کے اندر یہ محسوس ہوا، کم سے کم ایسٹرن کلچرز کے اندر یہ محسوس ہوا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے پہ زیادہ ذمہ دار ہیں، which is unique to you۔ تعلیم بجائیے اپنے لیے، کم سے کم ریکگنائز تو کریں اس بات کو، ہے نا۔ اچھا، اور واپسی، لونز واپسی کے اندر بھی عورت ذمہ دار ہے۔ میں کل ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اخوت فاؤنڈیشن میں، وہاں 100% ریٹرن ہے اور عورتوں کو جتنے لونز دیے جاتے ہیں وہ سب واپس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اسی کے اندر، تاکہ جو لوگ یہاں اوپینین میکرز ہیں وہ واپس جا کر کہیں۔ میں نے بینک سے پوچھا، مسز علوی نے اور میں نے بینک سے پوچھا، چیف ایگزیکٹوز کو بلایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلایا کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ریاست نے
स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस बात का एहतमाम किया है कि 50 लाख का लोन औरत एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है, वो अप्लाई करे। और उन्होंने ये कहा कि इसकी यूटिलाइजेशन सिंगल डिजिट्स में है। क्यों है? हमें बात पहुंचा नहीं पा रहे औरतों तक कि तुम्हें लोन मिलेगा, तुम्हें रियासत मजबूत करना चाहती है, मगर औरतों को अंदाजा नहीं है। औरतों तक उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप प्रचार कीजिए, एंड टुडे व्हेन आई मेंशन दैट इट इज इन द सेम इंटरेस्ट कि दोज लोन्स आर अवेलेबल फॉर वुमेन बट वेरी फ्यू वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड। सो देयरफॉर ऑल दोज एनजीओज व्हिच आर वर्किंग फॉर वुमेन, टेक दिस एज अ बर्डन अपॉन योरसेल्फ कि यू हैव टू गो आउट। औरतों को आपने एजुकेट करना है। लोन लेने के मुमकिन है वो घबराती हो कि क्या फॉर्म्स मुझे भरने पड़ेंगे लोन लेने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के, तो वो भी अवेलेबल है। फिर आ जाइए तालीम के ऊपर। मैं एक एक चीज को करना चाहता हूं कि औरत मजबूत कैसे होगी। तालीम का यहां पे जिक्र हुआ, वहीं उन्हीं चीजों के साथ मजबूत होगी। और आपको ताज्जुब, आपको एक बात बताऊं कि कोई 25-30 साल पहले मैं भूरबन में था, तो मैं वॉक कर रहा था भूरबन से मरी, तो कोई एक जगह हम पहुंचे जहां बच्चे स्कूल से आ रहे थे। 4 लड़के थे, छोटे छोटे लड़के होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ पढ़ते हो, ये सब पूछने के बाद पूछा, मैंने कहा तुम्हारी बहनें क्या कहाँ जाती हैं स्कूल में? उसने कहा उनके पढ़ने की क्या जरूरत है। अच्छा, दिस इज द कल्चरल कॉन्सेप्ट कि औरत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर वो अब बदलता जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट्स को हमें मैनेज करना पड़ेगा। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे मैनेज किया, हिजरत कॉलोनी में एक स्कूल था, तो लोगों ने ये कहा, और वहां पश्तून बस्ती थी के बाद जो है वो बस्ती के बाहर स्कूल है, सड़क के उस पार, तो लोग अपनी बच्चियों को मिडिल के बाद तालीम नहीं देते हैं। तो मैंने और समीना अलवी ने कोशिश कर फंड रेजिंग कर उस स्कूल को मैट्रिक तक ले गए, तो लड़कियां मैट्रिक तक पढ़ने लगी, और अल्लाह का फजल है अब वो स्कूल इंटरमीडिएट तक चला गया। तो लिहाजा वो माहौल हमें अपने माशरे के एतबार से भी हैंडल करना पड़ेगा कि औरत का जो, लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कैसे कम करें। अगर हमारा माशरा चाहता है कि जेंडर बेस्ड स्कूल खुले, लड़कियों के अलग, और में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने मुलाहिजा की।